جو بات مانے، جس میں نیکی زیادہ ہو، اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار، پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خامن دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری بات نبی اسلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سبھی انچارج بن جاتے ہیں۔ فیکٹریاں لوگ بناتے ہیں تو اس میں بھی مینیجر ہوتا ہے جو سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، سب کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ عورت کو نہ بنانے میں دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنا دیا، یعنی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قیام کا سبب ہیں، ان کے امیر ہیں۔ تو جب پروردگار نے ڈیسیژن فرما دیا، اب جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ بیوی الجھتی پھرے کہ میری بات مانی جائے، میرا ہاتھ اوپر رہے، یہ خواہ مخواہ کی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بڑا بنا کے رکھے کہ اس لیے اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ چنانچہ کتنی ایسی نیک بیویاں ہیں کہ اپنے خاوند سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے ان کو ذہانت، عقل مندی، ہر اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں وہ پگڑی اپنے خاوند کے سر پہ باندھتی ہیں، ہر بات اپنے خاوند کے ذریعے سے کرواتی ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے کہ جو کام تو خود سمیٹے اور کریڈٹ اپنے میاں کو دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ آج کل کی ایک بڑی مصیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد امیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ امیر جو بھی فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو گھر میں خاوند امیر کی مانند ہے، لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوگی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے منوا بھی لیا زبردستی تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوند کا اپنا بھی ڈیسیژن وہی نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، کانفیڈنس میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے اس میں شر ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں عورتیں جو مشورے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ظاہری نظر کے طور پر کرتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں برکت بھی اللہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت دلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا نیک بیویوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نہ بھی کہتا ہے کسی بات پر، تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ ہاں کرے گا۔ تو اس لیے ذرا خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع مناسب کے محل بات کرنا یہ اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مناسب کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عنوان پر تو کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں۔ تو 4 علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں۔ دین میں خاوند کی مددگار ہو، اتنی نیکوکار ہو کہ خاوند کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو، اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی۔ اگر خاوند کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکوکاری اخلاص کی برکت بالآخر خاوند کے دل کو ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ گو کہ خاوند گھر کا امیر ہے اور گھر کا بڑا ہے، مگر نیک بیوی اپنی نیکوکاری، اپنی پرہیزگاری، اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب کے اوپر خوش ہو جائے۔ تو جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی، اب خاوند جیسا بھی ہے بس اس کے اوپر خوش ہو جائیے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اسی شکوے میں ہی رہتی ہیں کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی خود بھی خوش تھیں، والدین بھی خوش تھے، سارے خوش تھے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے، بس اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہیں۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ بن کے دکھا دو۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو اپنائے، اچھے اخلاق کو اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنی مزاج کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے
نالائکیوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو وہ اس کی آنکھوں میں کیا جچے گی؟ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو حسن سیرت سے دل بندے کا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سیرت اور اخلاق کا حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم رکھ سکے۔ ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں، ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا کہ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزلیں طے کر سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد جا کر طے کرتے ہیں، عورت اپنے خاوند کی اطاعت کے ذریعے وہ سب منزلیں طے کر سکتی ہے۔ بلکہ یہ آج تو یوں کہتا ہے کہ عورت کو خاوند کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے جتنا کہ مرشد کی اطاعت سے بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خاوند ہر وقت گھر میں ہے۔ خاوند کی کڑوی کسیلی سن لینا، اس کا نفس کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے، میں مرتی ہے۔ انسان اپنے نفس کو مٹا سکتا ہے آسانی سے، تو جیسے مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دیں، اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیں۔ مگر آج کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہیں اسے نچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدسی نعمتوں کے لیے مردوں کو بنایا۔ قدسی نعمت سے مراد معرفت الہی۔ مرد لوگ معرفت الہی کے زیادہ قدردان ہوتے ہیں، اور حصی نعمتیں روٹی کپڑا مکان، ان نعمتوں کی قدردان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دیکھا کہ مردوں کو معرفت الہی کا شوق زیادہ ہوتا ہے من حیث الجماعت، اور عورتوں کو من حیث الجماعت روٹی کپڑا مکان کی نعمتوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کے مزاج کو پہچانے تاکہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکے۔ اپنے میاں کے سامنے سچ کی زندگی گزارے، بات کو بدل کے کرنا، بات کو چھپا لینا، یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو خاوند کے سامنے جب عورت نے خود ہی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لی تو پھر اس کی بے برکتی پوری زندگی میں پڑے گی۔ تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے ذلت کے اٹھا لینے سے۔